حیض کے ایام میں ان 8 کاموں میں سے کسی ایک کام کو کرنا عورت کے لیے ناجائز اور گناہ ہے۔ ان 8 کاموں کی کیا تفصیل ہے؟ سب سے پہلا کام جو عورت پر حیض کی حالت میں کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، وہ مسجد میں دخول ہے۔ حالت حیض میں، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانا عورت کے لیے ناجائز اور گناہ ہے۔ اب مسجد میں جانا منع ہے، لیکن فنائے مسجد میں اگر عورت جاتی ہے تو اس کے لیے اس کی اجازت ہوگی۔ فنائے مسجد کا کیا مطلب ہے؟ مسجد جو ایگزیکٹلی جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے اس سے ہٹ کر مسجد کی ضرورت کے لیے کچھ چیزیں بنائی جاتی ہیں، جیسے وضو خانہ ہے، جیسے استنجا خانہ ہے، جیسے مسجد کے باہر تھوڑا سا ایک گراؤنڈ وغیرہ ہوتا ہے بعض اوقات، یا نماز جنازہ کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے۔ یہ مسجد کی باؤنڈری سے باہر اور مسجد کی ضرورتوں کے لیے فنائے مسجد کے طور پر بنائی جاتی ہے، اس فنائے مسجد میں عورت کا جانا جائز ہے۔ دوسرا ناجائز کام، حالت حیض میں نماز پڑھنا، یہ ناجائز ہے۔ جب پاک ہو جائے گی تو ان نمازوں کی قضا بھی کرنا اس پر لازم نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے یہ ضرور ارشاد فرمایا ہے کہ حالت حیض میں نماز تو اس کو نہیں پڑھنی، لیکن اگر مسلسل مہینے میں 7 دن یہ نماز کی چھٹی کرے گی تو باقی دنوں میں نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ جتنی دیر میں یہ نماز پڑھتی ہے اتنی دیر مصلی بچھا کر اس پر اللہ کا ذکر کرے، ذکر الہی کرے، درود پاک پڑھے، تاکہ جو اس کی نماز کی ایک روٹین بنی ہوئی ہے اتنا وقت کم از کم وہ ذکر الہی میں لگا کر اپنی روٹین کو جاری رکھے، ورنہ 7 دن کی مکمل فجر کی چھٹی ہو جائے تو 8ویں دن فجر میں اٹھنا اس عورت کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ تو نمازیں پڑھنا حرام ہے، بعد میں اس کی قضا بھی نہیں ہے، لیکن اتنا وقت اگر وہ ذکر الہی میں لگاتی ہے، اس کی طبیعت اجازت دیتی ہے، کوئی بہت زیادہ تکلیف نہیں ہو رہی، درد نہیں ہو رہا، تو ذکر الہی اتنے وقت میں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو حائضہ خاتون پر ناپاکی کے دنوں میں حرام ہے وہ روزہ ہے۔ نماز نہیں پڑھنی، بعد میں قضا بھی نہیں ہے، روزہ نہیں رکھنا، لیکن اس روزے کی بعد میں قضا کرنی ہے۔ چوتھی چیز جو عورت پر اور اس کے شوہر پر ناپاکی کے دنوں میں حرام ہے وہ ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے۔ جب تک عورت اپنے مخصوص ایام سے مکمل طور پر پاک نہیں ہو جاتی، ان دنوں میں ازدواجی تعلق قائم کرنا حرام اور ناپاکی اور گندگی والا کام ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ 5ویں چیز جو شوہر کے لیے حرام ہے اپنی حائضہ بیوی کے ساتھ کرنا۔ جمع تو حرام ہے، لیکن ہر وہ چیز جو جمع کی طرف انسان کو لے جائے اور وہ اس گندگی میں پڑ جائے وہ بھی حرام ہوگی۔ اور وہ کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو زوجہ کا ایریا ہے اس سے فائدہ اٹھانا، اس سے نفع اٹھانے کے لیے کوئی کوشش کرنا، یہ بھی ناجائز ہے حالت حیض کے اندر۔ باقی جو جسم کا حصہ ہے، ناف سے گھٹنوں کے علاوہ جو جسم کا حصہ ہے، اس سے شوہر نفع اٹھا سکتا ہے ناپاکی کی حالت میں، لیکن وہی شوہر اٹھا سکتا ہے جس سے یہ یقین ہو کہ وہ حد سے تجاوز نہیں کرے گا۔ اگر اسے یہ لگتا ہے کہ باقی جسم کے حصے سے اگر میں نفع اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں تو میری طبیعت میں کنٹرول نہیں رہتا اور میں اس ایریا کی طرف چلا جاؤں گا اور الٹیمیٹلی معاذ اللہ جمع کی طرف چلا جاؤں گا، تو اس کے لیے باقی جسم کے قریب جانے کو بھی منع کیا جائے گا، ساتھ ایک ہی بیڈ پر سونے کو بھی منع کیا جائے گا۔ اگر اسے یہ یقین ہے اور ماضی میں وہ اس قسم کی غلطیاں کر چکا ہے کہ بالکل قریب ہوتا ہے تو پہلے باقی جسم سے فائدہ اٹھاتا ہے، پھر ناف سے گھٹنوں تک وہ چلا جاتا ہے اور الٹیمیٹلی معاذ اللہ جمع کی طرف چلا جاتا ہے، اور قرآن میں اس کو گندگی کہا گیا اور اس سے بہت ساری بیماریوں کا بھی اندیشہ ہے۔ تو ہر بندہ اپنی طبیعت کے حساب سے غور و فکر کر لے۔ یہ 2 چیزیں تو ہر بندے کے لیے حرام ہیں، اور جو باقی جسم سے فائدہ اٹھانا ہے یہ اس کے لیے درست ہے جو اپنی طبیعت پر کنٹرول رکھ سکتا ہو اور حد سے تجاوز نہ کرے، اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ میں حد سے بڑھ جاؤں گا اسے باقی جسم سے بھی فائدہ اٹھانا اس کے لیے ناجائز ہوگا۔ 6ٹھی چیز جو حالت حیض میں ناجائز ہے وہ طواف ہے۔ طواف عورت نہیں کر سکتی حالت حیض میں۔ اگر عمرے پر جاتی ہے تو اب اسے ویٹ کرنا ہوگا اپنے مخصوص ایام کے ختم ہونے کا، جب پاک ہوگی تو پھر طواف کرے گی اور اپنا عمرہ مکمل کرے گی۔ حج پر کوئی خاتون جاتی ہے اور مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو حج کے باقی سارے وہ کام کر سکتی ہے، وہ مینا جا سکتی ہے، وہ مزدلفہ جا سکتی ہے، وہ عرفات جا سکتی ہے، وہ سارے کام کر سکتی ہے، صرف ایک کام اس کے لیے منع ہوگا اور وہ طواف ہے۔ طواف وہ نہیں کر سکتی۔ طواف کے وقت میں اگر وہ پاک ہو جاتی ہے تو وہ طواف کر لے گی، اور اگر وہ پاک نہیں ہوتی تو اس کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ جب وہ پاک ہوگی تو پھر حج کا طواف الزیارہ اور طواف وداع جو ہے وہ کرے گی پاک ہونے کی حالت میں۔ ناپاکی کی حالت میں طواف نہیں کیا جا سکتا۔ 7ویں چیز جو عورت پر حالت حیض میں حرام ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا عورت پر حرام ہے، قرآن کی نیت سے۔
تو قرآن کی نیت سے اگر وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتی ہے یہ اس کے لیے ناجائز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے کہ جنبی شخص اور حائضہ قرآن میں سے کچھ بھی تلاوت نہ کریں، تو کچھ بھی تلاوت نہ کرنے کا کہا گیا ہے، تو ہم کچھ بھی، عورت جو ہے وہ کچھ بھی تلاوت نہیں کرے گی۔ ہاں اگر قرآن میں کوئی دعائیہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ ان کو دعا کی نیت سے تلاوت کرتی ہے، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھتی، تو یہ دعائیہ کلمات کی نیت سے قرآن کی کوئی آیت پڑھنا، تلاوت کرنا وہ جائز ہوگا۔ جیسے کوئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی جو آیت ہے وہ دعا کی نیت سے پڑھتی ہے، قرآن کی نیت سے نہیں، تو ربنا آتنا پڑھنا بالکل جائز ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کی ثنا ہے، اور کوئی عورت اللہ کی ثنا اور اس کی حمد بیان کرنے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتی ہے، تو ذکر الہی کے لیے، اللہ کی ثنا کے لیے، اللہ کی حمد کے لیے اور دعا کی نیت سے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ بالکل درست ہوگا۔ کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے، قرآن کی نیت سے نہیں بلکہ اللہ کی حمد کے لیے، یہ اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ سورہ اخلاص کے بارے میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حمد کے طور پر سورہ اخلاص خاتون پڑھنا چاہتی ہیں تو لفظ قل نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ قل پڑھ دیا تو قل کا مطلب ہوتا ہے اے حبیب آپ فرمائیے، تو یہ تو پھر قرآن بن گیا، تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ لیکن قل کا لفظ ہٹا دیں اور کوئی عورت ڈائریکٹ پڑھتی ہے هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نیت اللہ کی ثنا کرنے کی ہے، اس کی حمد کرنے کی ہے، تو یہ حالت حیض میں جائز ہے۔ تیسری چیز، بہت ساری خواتین ہیں جو بچیوں کو قرآن پڑھاتی ہیں، ہر مہینے اگر 7 دن کی چھٹی ہو جائے تو بہت حرج ہے، بہت مسئلہ ہے، بچیوں کو تعلیم کیسے دی جائے گی؟ بعض اوقات الٹرنیٹ ٹیچر بھی موجود نہیں ہوتا کہ ان کو تعلیم دی جا سکے حالت حیض میں۔ تو ایسی جو خواتین استاد ہیں جو بچیوں کو قرآن پڑھاتی ہیں، ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ قرآن کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے بغیر قرآن کی نیت سے وہ تلاوت وہ پڑھ سکتی ہیں۔ یعنی بچیوں کو قرآن سکھانا ہے، حالت حیض میں قرآن سننا منع نہیں ہے تو بچیوں سے سبق سن سکتی ہیں۔ حالت حیض میں قرآن پڑھنا منع ہے، لیکن ایک ایک لفظ کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے بچیوں کو سکھانے کی نیت سے، نہ کہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے اگر پڑھا جائے تو وہ بھی جائز ہے۔ تو وہ اس طرح ٹکڑا ٹکڑا کر کے پڑھیں گی، الحمد للہ رب العالمین، اس طرح ایک ایک لفظ اس کو ان کو سکھا دیں۔ سکھانے کا جو فرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا، اور قرآن کی تلاوت کے جو حرام کام ہے اس سے بھی انسان اپنے آپ کو بچا لے گا۔ 8واں کام جو ناجائز ہے حائضہ کے لیے، وہ قرآن کو ٹچ کرنا حالت حیض میں منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا قرآن کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھوئیں، تو جنبی بھی قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتا، اور حالت حیض میں بھی قرآن کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں قرآن پر اگر غلاف چڑھا ہوا ہے تو غلاف والے قرآن کو اٹھا کے کہیں رکھنا ہو تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح ہر اس کپڑے سے قرآن کو اٹھانا حائضہ کے لیے جائز ہے جو اس نے اپنے لباس کے طور پر پہنا ہوا نہ ہو۔ تو مثال کے طور پہ اپنے قمیص کے پلو سے اگر حائضہ خاتون قرآن اٹھاتی ہے تو یہ ناجائز ہوگا، کیونکہ وہ لباس اس نے پہنا ہوا ہے، وہ اس کے جسم کا حصہ ہے۔ تو کھال ٹچ کریں یا اپنے لباس کا پلو ٹچ کریں، دونوں ایک ہی چیز ہے، کیونکہ وہ لباس اس کے جسم کا حصہ بن گیا۔ اس کپڑے سے قرآن مجید کو نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں بہن نے دوپٹہ پہنا ہوا نہیں ہے، دوپٹہ کرسی پر پڑا ہوا ہے، اس دوپٹے کے پلو سے وہ قرآن اٹھا کے کہیں رکھ دیتی ہیں، یہ اجازت ہوگی۔ لیکن وہی دوپٹہ بہن نے پہنا ہوا ہے اور اسی کے پلو سے قرآن اٹھا کے رکھتی ہیں تو اب یہ ناجائز ہو جائے گا۔ اچھا، جو قرآن کے علاوہ کتابیں ہیں، جیسے کوئی تفسیر کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، اسلامیات کی کتاب ہے، تو ان کتابوں کو ٹچ کرنے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کتابوں میں قرآن کم ہو اور باقی چیزیں زیادہ ہوں، جیسے تفسیر قرآن 20 جلدوں پر ہے اور اس کی ایک جلد کوئی حائضہ خاتون پڑھنا چاہتی ہے اور اٹھانا چاہتی ہے، تو کیونکہ 20 جلدوں پر قرآن ہے اور ہر جلد میں قرآن تھوڑا ہے اور تفسیر زیادہ ہے، تو پھر وہ قرآن والا حکم نہیں ہوگا، وہ ایک نارمل اسلامی کتاب والا حکم ہوگا۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کتاب کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، اس کے گتوں کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، وہ کتاب اٹھا کے پڑھی جا سکتی ہے۔ حرام کیا ہوگا؟ ان کتابوں میں جہاں آیت لکھی ہوئی ہے اس آیت کے اوپر ہاتھ پھیرنا حائضہ کے لیے بھی حرام ہے اور جنبی کے لیے بھی حرام ہے۔ ہاں سادہ پرچہ ہے، خالی بلینک، اس پہ ٹچ کر سکتے ہیں۔
اردو لکھی ہوئی ہے، ترجمہ نہیں، ترجمے پر بھی ٹچ کرنا حرام ہے، باقی تفسیر والی اردو لکھی ہوئی ہے اس کو اگر حائضہ ٹچ کر لیتی ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جہاں جس لائن میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے اس پہ ٹچ نہیں کر سکتی، جہاں اس آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے اس پہ ٹچ نہیں کر سکتی، اور باقی جگہوں پر ٹچ کیا جا سکتا ہے دیگر اسلامی کتابوں میں۔ لیکن جو قرآن ایک کتابی شکل میں آپ کے سامنے ہے، اس کے بلینک پیپر پر بھی ٹچ نہیں ہو سکتا، اس کے گتوں پر بھی ٹچ نہیں ہو سکتا، اس کے کسی بھی طرح سے اس کتاب کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا غلاف کے بغیر یا باہر کے کسی کپڑے کے بغیر۔ تو یہ 8 کام حالت حیض میں عورت پر حرام ہے۔ مسجد میں جانا عورت کے لیے ناجائز ہے، نماز پڑھنا عورت کے لیے ان دنوں میں ناجائز ہے، روزہ رکھنا ان دنوں میں ناجائز ہے، ازدواجی تعلق قائم کرنا حائضہ خاتون کے ساتھ حرام ہے، ناف سے گھٹنوں تک کے ایریا سے شوہر کا نفع اٹھانا حائضہ عورت سے یہ حرام ہے، طواف حالت حیض میں حرام ہے، قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کی نیت کے ساتھ یہ حرام ہے، دعا کی نیت کے ساتھ، ثنا کی نیت کے ساتھ، حمد کی نیت کے ساتھ اگر قرآن کی الفاظ کو پڑھا جائے تو وہ جائز ہے، قرآن کو ٹچ کرنا غلاف کے بغیر یا باہر کے کسی کپڑے کے بغیر یہ ناجائز ہے۔ یہ 8 کام ذہن میں رکھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔